بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اس وقت مشروبات میں آپ کو پیپسی اور کوکا کولا ضرور پسند ہوگی۔ اگر آپ کو پسند نہ بھی ہوگی تو آپ نے زندگی میں ایک بار تو لازمی پی ہوگی، اور ان مشروب کی ٹکر کا کوئی نہیں آیا۔ یہ کمپنیاں اپنی ریسپی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے برانڈ جیسا کہ KFC، میکڈونلڈ، پیپسی، کوکا کولا اپنی ریسپی دنیا بھر سے چھپاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان برانڈ کی کوئی ریسپی پتہ کر کے کوئی اسی طرح کا برانڈ مارکیٹ میں لانچ کر دے تو کیا ہوگا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسی طرح کی کہانی کے بارے میں، جب دو لڑکوں نے پیپسی اور کوکا کولا کے مقابلے میں اپنا برانڈ لانچ کر دیا۔ تو اسی طرح کی کہانی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جب دو لڑکوں نے پیپسی اور کوکا کولا کے مقابلے میں اپنا برانڈ لانچ کر رہے تھے۔ وہ اس طرح کی ریسپی تو معلوم نہ کر سکے، البتہ اس سے ملتی جلتی ریسپی تیار کر لی، اور ان کا برانڈ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ تو یہ کہانی ہے دو طالب علموں کی جن کے نام ہے مرکو ویگریٹ اور لارنس ہیمپل نے اپنی کمپنی بنانے کا سوچا۔ تو انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ دراصل کولا بنائی کس طرح جاتی ہے۔ اس کے باوجود جوانی کے اعتماد نے انہیں ہمت نہیں ہارنے دی، اور انہوں نے کچھ تحقیق کرنے کی ٹھانی۔ مرکو اس وقت 28 برس کے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں دوستوں نے کولا بنانے کا طریقہ کار اور اس کے اجزاء گوگل کرنا شروع کر دیے، لیکن بدقسمتی سے انٹرنیٹ سے انہیں زیادہ مدد نہیں ملی۔ ہیمبرگ سے تعلق رکھنے والے یہ بچپن کے دونوں دوست متبادل پلان کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہوں نے ملک میں مشروب بنانے والی فیکٹریوں سے فون پر رابطہ کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ جان سکیں کہ کوکا کولا کو اور پیپسی کو کس طرح بنایا جاتا ہے، لیکن مشروب بنانے والی تمام کمپنیوں نے انہیں کوئی لفٹ نہ دی۔ مرکو کہتے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں کمپنیوں سے رابطہ کیا۔ بہت سے مالکان حیران ہوئے کہ یہ دو نوجوان ان سے کولا بنانے کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں، لیکن آخرکار انہیں ایسا شخص مل گیا جو ان کے کام میں ان کی مدد کر سکتا تھا۔ اس آدمی نے ان سے کہا کہ آپ آ کر مجھ سے ملیں، ہم مل کر کچھ کر لیں گے۔ پھر اس کے ساتھ مل کر انہوں نے جرمنی میں اپنی ایک فیکٹری کھول لی۔ کچھ ماہ بعد مرکو اور لارنس کے پاس فرٹیز کولا، جو کہ کوکا کولا اور پیپسی کا متبادل تھا، کے 70 کریٹ تیار تھے، جس میں سے 4080 بوتلیں تھیں۔ انہوں نے اسے سپر مارکیٹ اور دکانوں میں بیچنا شروع کر دیا۔ دوستو، ہم بھلے ہی فرٹیز کولا کے بارے میں نہ جانتے ہوں، لیکن آج بھی جرمنی میں فرٹیز کولا کے بارے میں سب کو پتا ہے۔ گزشتہ برس کوکا کولا کے بعد جرمنی میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا کولے کی بوتل فرٹیز کولا تھی۔ نیلسن گروپ کی تحقیق کے مطابق شیشے کی بوتل میں فروخت ہونے والے مشروبات میں فرٹیز کولا نے 71 ملین بوتلیں فروخت کی، جبکہ کوکا کولا کی 74 ملین بوتلیں بکی۔ پیپسی کی صرف 3,37,000 بوتلیں ہی فروخت ہوئیں۔ یہ کامیابی انہیں ایک دم سے نہیں ملی، بلکہ اس کے لیے انہیں بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑا۔ 2003 میں مرکو اور لارنس نے اپنے چہرے کو کمپنی کے لوگو میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ خود پرست ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ سب سے سستا آپشن تھا۔ ان کے پاس اس کاروبار کو چلانے کے لیے صرف $7,000 کی رقم موجود تھی۔ اگر یہ لوگ کمپنی کے لیے نیا لوگو بنواتے تو اس عمل میں بہت زیادہ رقم خرچ ہو جاتی۔ مرکو، جو اب 44 برس کے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے $100 میں اپنے چہرے استعمال کر کے کمپنی کا لوگو بنوایا۔ یہ لوگو ان کے پڑوسی نے بنایا، اور اس کو رجسٹر کروانے کے لیے €70 لگ گئے تھے۔ انہوں نے رنگ برنگا لوگو بنوانے کی بجائے بلیک اینڈ وائٹ لوگو کا انتخاب کیا، کیونکہ رنگ برنگا لوگو مہنگا پڑ رہا تھا۔ مرکو کا کہنا ہے کہ کمپنی کے نام کے انتخاب کے لیے انہیں 40 نام لکھنے پڑے۔ اس پر غور کیا اور شاپنگ سینٹر کے باہر جا کر لوگوں سے پوچھا۔ ایک روایتی جرمن نام لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول ثابت ہوا، تو اسی نام پر اپنے برانڈ کا نام رکھ لیا۔ مرکو کو اپنے مشروب کا ذائقہ کوکا کولا اور پیپسی کی طرح نہیں بلکہ تھوڑا مختلف چاہیے تھا۔ انہوں نے اس میں چینی کم کی اور نیمبو کا رس زیادہ ڈالا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کیفین کی مقدار میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا۔ آپ جب بھی فرٹیز کولا پیئیں گے تو آپ کو ان میں میٹھا کم لگے گا، اس لیے انہوں نے اس مارکیٹ میں موجود دوسرے مشروبات کی نسبت 3 گنا زیادہ کیفین ڈالی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ اوزری کے مطابق فرٹیز کولا کے 100 ملی لیٹر کے کین میں 25 ملی گرام کیفین ہے۔ کوکا کولا میں یہی مقدار 10 mg، جبکہ ریڈ بل میں 32 ملی گرام ہے۔ شروع میں انہوں نے جب اپنا برانڈ لانچ کیا تو دکاندار ان کے مشروبات میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کیسے وہ اپنا مشروب چھوڑ کر دوسرا مشروب پیئیں گے۔
फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से उन दुकानदारों को मनाया और कहा कि अगर ये फरोख्त ना हुआ तो इसे हम वापस ले लेंगे। लेकिन आप इनकी किस्मत देखिए, लोग इनके ब्रांड में दिलचस्पी दिखाने लगे। फिर इनका कारोबार चल पड़ा। मरकू और इनके दोस्त को कारोबार को अपने पांव पर खड़ा करने में 3 साल लग गए। तब तक ना तो इनके पास कोई दफ्तर था और ना ही कोई मुलाजिम, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत न हारी और अपनी कोशिश जारी रखी। इनकी कंपनी का अपने मशरूब की तशहीर करने का एक अनोखा ही अंदाज होता था। 2017 में इन्होंने एक बुल बोर्ड पर सदर ट्रंप, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और रूसी सदर पुतिन की तस्वीर लगाई। इसके नीचे जर्मन जबान में एक मुहावरा लिखा था, भाई जाग जाओ। इनका कोला यूरोप भर में अब भी तमाम दुकानों पर मिलता है। जर्मनी के बाद इनकी मरकजी मार्केटें हॉलैंड, पोलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक सन 2018 में कंपनी ने 7.5 मिलियन यूरो की कोला फरोख्त की। 2016 के बाद से मरकू इस कंपनी को अकेले चला रहे हैं। इनके पार्टनर ने इस साल कंपनी छोड़ने का फैसला किया था। मरकू अब इस कंपनी के 2/3 हिस्से के मालिक हैं और बाकी 1/3 दूसरे सरमायाकारों के पास। अपने 17 बरस के सफर के बारे में मरकू कहते हैं कि तब इन पर किसी ने यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग इस जमीन पर सबसे बड़े कोला ब्रांड के साथ टक्कर ले रहे हो। लेकिन इन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था और इसे करने में हमें बहुत मजा आया। दोस्तों, पहले 3 साल तो इनके पास कोई एक मुलाजिम भी काम नहीं करता था। ये खुद अपना सारा काम करते थे। आज इनके पास 280 मुलाजिम काम करते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।